আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের হুজুর কিবলায়ে আলম মুর্শিদা করিম গৌস জামা সৈয়দি সনদি মাহবাই সৈয়দ মোহাম্মদ তাহের আব্দুল আলী জুমার ফরজের পরও দোয়া করেছেন, আবার শেষে আখির মিনাত করেছেন, সবার জন্য দোয়া করেছেন। হুজুর কিবলায়ে আলমের সেহত কারণে আনকা শরীফের তশরিফ নিয়ে গেছেন, সবার জন্য দোয়া করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, अभी सिलसिला का काम शुरू होगा, सब तैयार है। उस सिलसिले में आना चाहते हैं, ये चादर को पकड़ लें और मेरे साथ पढ़ें। या अल्लाह, हम तौबा करते हैं तमाम गुनाहों से, छोटे बड़े जितने गुनाह हमने किए हैं सब से तौबा करते हैं। आइंदा के लिए वो काम करेंगे जिससे अल्लाह रसूल राजी हों, और वो काम नहीं करेंगे जिससे अल्लाह रसूल नाराज हों। আপনারা কাপড় ছেড়ে দেন, ডান হাতে মুখমণ্ডল মালিশ করুন, এরপর জামা গেঞ্জি উল্টিয়ে ডান হাতে বুক মালিশ করুন, এরপর আদব সহকারে বসে পড়ুন। হুজুর কিবলা ওয়াজায়েব এবং নসিহত করবেন, সবাই মনোযোগ সহকারে হুজুর কিবলা আলমের দিকে তাকান এবং শুনুন। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिल्लाह कि आज आप हजरात को अल्लाह ताला ने ये तौफीक अता फरमाई कि आज आपने इज्तिमाही तौबा की। यहाँ पे बैत के ज़रिए आपको तौबे का अल्लाह ताला ने मौका दिया, और ये अल्लाह ताला की हम पे बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा करम है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन के सदके अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है कि उसका बंदा जब सदके दिल के साथ अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा देता है। बस सिर्फ इसमें एक रुकावट बन सकती है, वो हुकूकुल इबाद है कि अल्लाह ताला हुकूकुल्लाह
جہاں اللہ کے حقوق ہیں وہاں اللہ تعالیٰ اپنے حقوق بخش دیتا ہے. حقوق العباد جو ہے جب تک وہ بندوں کے حقوق پورے نہ کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ وہ توبہ قبول نہیں فرماتے. اس لیے آپ نے توبہ کر لی. اب اگر زندگی میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس سے معافی مانگ لیں. اگر لین دین میں کسی کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو آپ ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں جی, میرے قریب آ جائیں. آپ نے وہی کام کیا جو انہوں نے کیا. ان کو وہاں سے اس لیے لائے کہ وہاں سے بھائی دیکھنا چاہتے باہر. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دی. آپ زندگی جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے, زندگی کسی کی 30 سال کی زندگی ہے, کوئی 40 سال, کوئی 50 سال کی زندگی ہے. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے, جب سے ہم بلوغت میں شام داخل ہوئے ہیں, اگر آپ اس وقت سے اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمارے گناہ ہماری اچھائیوں سے گناہ ہمارے زیادہ ہیں. صرف اگر اپنا گریبان میں اس طرح جھانکیں اور یہ ایک فلم کی طرح اپنا بچپن چلتے چلتے پھر زندگی کے مختلف مرحلے, یہ انسان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا کی ہے کہ جب ہم ماضی میں جاتے ہیں تو ایک ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے, ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے, کیا ہوا ہے. تو اگر آپ اپنے ماضی پہ جب اپنے ماضی پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے نام اعمال میں نیکیاں کم ہیں, گناہ زیادہ ہیں. اور یہ گناہ اس لیے کہ کہیں تو ہم غلطی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور کہیں عمدن بھی ہم سے گناہ ہوتا ہے, اس لیے کہ ہمارے ساتھ شیطان کی مسلسل 24 گھنٹے وہ ڈیوٹی پر ہے. شیطان کی کیا ڈیوٹی ہے؟ وہ آپ کے اوپر کھڑا ہے, ڈیوٹی دے رہا ہے کہ وہ آپ کو کیسے صراط مستقیم سے آپ کو ہٹا کر برائی کے رستے پہ آپ کو ڈالے, گناہوں میں آپ کو گناہوں کی ترغیب دے اور یہ گناہوں کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے. اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ خوبصورت پریزنٹیشن, گناہ کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. اور انسان جب شیطان کے اس نرغے اور دھوکے میں آتا ہے تو جب یہ گناہ کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے فوراً اندر سے پشیمانی کہ یہ میں نے کیا کر دیا, غلطی ہو گئی. لیکن شیطان پھر ہنستا ہے, اس پہ ہنستا ہے کہ دیکھو اب یہ کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی, جو کام میں نے لینا تھا وہ تو میں نے لے دیا, ٹائم گزر گیا, گناہ ہو گیا. تو یہ گناہ در گناہ چونکہ شیطان ڈیوٹی پر ہے تو یہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ہمیں گناہوں کی رستے پہ ڈالے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. 5 وقت کی نماز فرض ہے.
اور اس نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ سے ہر نماز میں کہ ہمیں ہدایت فرما، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، سیدھے رستے پہ چلا. یہ ہم ہر نماز میں دعا اس لیے مانگتے ہیں کہ ہر لمحہ شیطان جو ہے وہ ہمارے اوپر ہمیں برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، تو ہم اللہ کا فضل، ہم اس کی طرف اللہ سے یہ مدد مانگتے ہیں کہ خدایا یہ شیطان جو ہے یہ مجھے ورغلاتا ہے، میرے صراط مستقیم سے ہٹا کے برے راستے پہ چلاتا ہے، تو مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھ. تو یہ مسلسل آپ اگر اپنی گناہوں کا حساب دیں تو ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنی گناہوں کا حساب دے دیں. ہے کوئی حساب دے سکتا ہے؟ جی ہم سے. اور گناہ کتنے ہیں؟ جب سے شعور سنبھالا ہے، جب سے ہماری جواب دہی کی عمر میں ہم داخل ہوئے ہیں، اس عمر سے اگر دیکھیں کہ ہر روز کا بھی اگر ایک ایک گناہ بھی ہو تو 365 دن سال میں ہوتے ہیں، پھر 40 سال اور 50 سال کا ایک ایک گناہ بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ بن جاتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک گناہ تو بڑے خوش قسمت کوئی ہوگا، ہم سے تو ہر قدم پہ گناہ ہو جاتے ہیں. اور اتنے بڑے گناہوں کے ساتھ جب اللہ کے حضور کل قیامت کے دن اللہ معافی دے، اگر ہم اسی طرح اس گناہوں کے اس بوجھ کے ساتھ اللہ کے حضور جائیں گے، بطور مسلمان اپنے آقا سے شفاعت کی گزارش کریں گے، التجا کریں گے، درخواست کریں گے، تو کیا جب یہ گناہ کا بھار ہمارے سر پہ ہوگا، ہم اللہ کے حضور جائیں گے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جائیں گے، شفاعت کی بھیک مانگیں گے. اس دن جب کہ شفاعت کے سارے دروازے بند ہوں گے، ہر نبی اپنے امتیوں سے وہ ان کو کہہ دے گا کہ بھائی میرے پاس کچھ بھی نہیں، وہ خود نفسی نفسی کرے گا. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جائیں گے، جہاں شفاعت کا دروازہ کھلا ہوگا، جہاں شفاعت کی سوغات تقسیم ہوگی، جہاں لائن میں کھڑے انتظار میں حضور سے شفاعت کی بھیک مانگیں گے، اور ایسے میں کچھ ہوں گے جو گناہوں سے پاک صاف شفاف پاکیزہ حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوں گے. تو جو پاک صاف حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش ہوں گے، حضور ان کو اللہ کے حضور پیش کریں گے کہ یہ ہے وہ بندے جن کا آپ نے جب اقرار آپ نے فرمایا تھا کہ جو میرے ہوں گے. شیطان نے جب کہا کہ میں انہیں ورغلاؤں گا، گمراہ کروں گا، یا اللہ آپ نے کہا جو میرے ہوں گے تم ان کو گمراہ نہیں کر سکتے. جو کھلی چھٹی ہے، تمہیں میں چھٹی دے رہا ہوں، تمہیں یہ موقع دے رہا ہوں، اور ضرورت بھی ہے کہ میں امتحان بھی لینا چاہتا ہوں کہ میں اپنے بندوں پہ میرے کتنے احسانات ہیں. زندگی دے دی، جوانی دے دی، کھانا دے دیا، سانس لینے کے لیے ہوا دے دی، کیا نہیں دیا؟ جو ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے.
تو جب ہم اللہ کے حضور جائیں تو آپ بتائیں کہ ہماری حاضری کس حالت میں ہو؟ یہ گناہوں کے بھار لے کے اللہ کے حضور جائیں یا صاف شفاف ہو کے، پاک صاف ہو کے اللہ اور اللہ کے حضور کے سامنے ہماری حاضری ہو؟ کس حالت میں آپ پسند کریں گے؟ ہم سب تو یہی چاہتے ہیں کہ جب ہم کل اللہ کے حضور تو جانا ہے، اللہ کے حضور جانا ہے، ہم نے اب ہم میں سے بیٹھے کیا معلوم کہ کس کے کا وقت پورا ہو گیا، آتے ہوئے اپنے پیروں پہ آیا، جاتے ہوئے ہم اٹھا کے لے جائیں۔ کسی کو یہ گارنٹی ہے کہ یہاں سے سلامت اٹھے گا؟ کسی کی گارنٹی نہیں۔ وقت مختصر ہے، جو گزر گیا وہ ہمارے ہاتھ نہیں ہے۔ کل کی گارنٹی، کل جو آنے والا ہے، جو فیوچر ہے، جو آنے والا لمحہ ہے، اس پہ آپ کا کنٹرول ہے نہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے تو وہ اب ہے، کل ہے، آج ہے، لمحہ موجودہ ہے۔ یہ جو موجودہ اب بیٹھے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، باقی ہمارے ہاتھ میں نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ لمحہ موجودہ ہمارے، جو آپ نے اب جواب دیا کریں، وہ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے ہاتھ میں ابھی جو وقت ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ماضی بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں، آنے والا کل بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ ماضی میں جو کرنا تھا ہم نے کر دیا، آج جو کم کریں گے اس پہ ہمارا کمانڈ ہے، اور کل پہ ہم کلیئر نہیں ہے کہ ہمیں موقع بھی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو اس لیے نیکی کرنے میں اللہ تعالی کا کی ذات کو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی رحمت، اللہ کا فضل اور کرم کا حصول کے لیے اگر کوئی وقت ہے ہمارے پاس تو وہ اب ہے، وہ آج ہے، جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ہم سلسلے میں داخل ہو گئے۔ سلسلہ کیا ہے؟ سلسلہ کوئی پیچیدہ چیز نہیں ہے۔ سلسلہ آپ کو اب کی، آج کی، اس لمحہ حاضرہ کی، لمحہ موجودہ کی اہمیت آپ کو بتاتا ہے۔ سلسلہ آپ کو بتاتا ہے وقت جو اپنے ہاتھ میں ہے یہ بہت قیمتی ہے، یہ اس کی ویلیو ہے، اور اس کی ویلیو کریں۔ اس کی جو قیمت ہے، یہ جو قیمتی وقت ہے، اس سے بینیفٹ لیں، اس سے منافع لیں، کیونکہ یہ آج ہے، کل شاید آپ کو یہ آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، آج آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہی سلسلہ جو ہے، ایک تو سلسلہ، اب دیکھیں یہ سلسلہ ہے کہ آج اس پنڈال میں کم از کم کتنے لوگ ہوں گے، پیچھے بھی اتنا ہی پنڈال ہے، یہاں گلیوں میں بھی جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہیں، آواز جا رہی ہے، جی خانقاہ میں بھی، مسجد میں بھی، لوگوں کے گھروں میں بھی، گلیوں میں بھی لاکھوں لوگ ہیں۔ آپ لاکھوں لوگ آج یہاں بیٹھے ہیں، اور آپ کو سلسلے نے یہ موقع دے دیا کہ آپ یہ جو لمحہ موجودہ ہے اس کو قیمتی بنا دیں۔
اس لمحے موجودہ کو جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو آپ قیمتی بنا دیں، اس کی ویلیو جو ہے اس کو ویلیو دے دیں، اور آپ نے لمحہ موجودہ میں اس کو قیمتی بنا دیا کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا، اس پلو کو پکڑ لیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ چادر آپ نے پھیلا دی، یہ رسی آپ نے پھیلا دی، آپ نے پکڑ لی، سب نے مل کے پکڑ لی، اور سب نے اس لمحے موجودہ کو اپنی نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ لمحے موجودہ کو، موجودہ لمحوں کو کیا کہتے ہیں؟ پرتمان شمع، لمحے موجودہ کو کیا کہتے ہیں؟ اب بولے نا، کیا بولتے ہیں؟ پرتمان شمع۔ تو یہ آپ کو جو آپ سے ہاتھ سے جا رہا تھا، آپ کے سلسلے نے اس کو قیمتی بنا دیا، آپ نے اس رسی کو پکڑ لیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب نے مل کے پکڑ لیا اور آوازاری یا اللہ، اللہ کو پکار دیا، اللہ کو آواز دے دی، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم توبہ۔ اور جب آپ صدقے دل سے اللہ کی رسی کو پکڑ کر جب اللہ کو پکاریں گے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، جب اجتماعی ہوگی تو یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں کہ غلطیاں ہوئی ہیں، کمٹ کرتے ہیں، کنفیشن کرتے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، گناہگار ہیں، دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ اس گناہوں کے بوجھ سے ہمیں آزاد فرما۔ ہم توبہ کرتے ہیں، چھوٹے بڑے جتنے گناہ کیے سب سے توبہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالی کی یہ شان ہے کہ اس کا مومن جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بہت راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ میرا بندہ باغی تھا، بغاوت چھوڑ دی، میرا بندہ بھٹکا ہوا تھا، بھٹکے ہوئے راستوں پہ چل رہا تھا، وہ واپس میری طرف آ گیا۔ بندہ میرا تھا، جا کہیں اور جا رہا تھا، آج یہ بھٹکا ہوا میرا بندہ، یہ بچھڑا ہوا میرا بندہ جو حقیقت سے دور جا چکا تھا، واپس میرے پاس آ گیا۔ تو ہم تو بندے ہیں نا اللہ کے، جب ہم نیکیوں کو چھوڑ کر برائیوں کے اس دلدل میں ہم پھنس جاتے ہیں، یا برائیوں کے اس جنگل میں ہم چلے جاتے ہیں، تو ہماری مثال اس بچے کی ہے۔ کوئی بچہ والدین کا پیارا بچہ ہوتا ہے، لیکن وہ گم جاتا ہے، یا کوئی اغوا کر لیتا ہے، یا وہ رستہ بھٹک جاتا ہے، اپنا گھر اپنا سب کچھ بھولا ہوتا ہے، وہ کہیں بھٹک جاتا ہے، اور یہ بھٹکا ہوا بچہ جب آپ کو کتنے عرصے کے بعد یہ بچہ واپس کہیں سے آپ کو مل جاتا ہے، تو آپ کو خوشی ملتی ہے یا نہیں؟ ضرور خوشی ملتی ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالی کا بندہ بھٹکا ہوا، گمشدہ، جو کالی گھٹاؤں میں گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا، جب توبہ کر کے واپس اللہ کے پاس آتا ہے، اللہ کہتا ہے میں خوش ہوتا ہوں جب میرا بندہ توبہ کرتا ہے۔
تو آج کتنی خوشی ہوگی میرے اللہ کو، حضور پاک کو، کہ حضور کے امتی اور اللہ کے بندے توبہ کر کے میرے حضور میں آ رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو یہ ہے آپ کا سلسلہ، یہ آپ سے یہی ڈیمانڈ کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہمیں گناہوں کے جہاں جہاں گناہوں میں پھنسے ہوئے واپس لے آئے اور توبہ کرا کر ہمیں اللہ کے حضور پیش کر دے۔ تو آپ نے توبہ کر لی، توبہ ابتدائی توبہ آپ کی ہے، گناہوں سے توبہ کی، چھوٹے بڑے جتنے گناہ کیے سب سے توبہ کی۔ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اللہ قبول فرمائے، آمین۔ لیکن اس بیت کا جو دوسرا پورشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ توبہ کرنا بھی کہ ہم توبہ کی گناہوں سے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ جو دوسرا پورشن ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں اللہ سے، اللہ سے آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول راضی۔ تو یہ ہم نے وعدہ کیا ہے اللہ سے، اب آپ نے اس وعدے پہ پورا اترنا ہے۔ آپ کے سامنے اب جو اصل مسئلہ ہے کیا ہے کہ یہ جو وعدہ آپ نے کر لیا اس وعدے کو اب نبھانا ہے۔ تو جو ساتھی سلسلے سے تعلق آپ رکھتے ہیں، کیا آپ اس وعدے کو نبھائیں گے؟ آئندہ کے لیے وہ کام کریں گے جس سے اللہ، اللہ کا رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوں۔ یہ آپ کی کمٹمنٹ ہے، اور یہ آپ کی، جب آپ نے اس کمٹمنٹ پہ آپ جو بھی عرصہ آپ کو ملا ہے موت تک، اگر آپ اس کمٹمنٹ پہ قائم رہے تو یہ آپ کے لیے گارنٹی ہے، آپ کی نجات کی گارنٹی ہے کہ اگر آپ اس پہ استقامت سے آپ نے عمل کیا۔ اس لیے توبہ نے آپ کو پاک صاف کر دیا۔ اب کوشش کریں کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سلسلے آپ کی روحانی طاقت کو بڑھانے کے لیے، اللہ سے آپ کے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کو کچھ اسباق دیتی ہیں۔ صبح جب آپ نماز پڑھ لیں فجر کی نماز کے بعد آپ نے 100 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ درود شریف آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ جب یہ کلمہ پڑھایا جا رہا ہو تو آپ شوق کے ساتھ پڑھیں، ایسا نہ ہو کچھ ساتھی پڑھیں کچھ نہ پڑھیں، جو سلسلے میں نہیں بھی آئے وہ بھی پڑھے۔ یہ کلمہ تو ہر وقت ہماری مومن کا اللہ کی طرف سے احسان ہے۔ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ بھی 200 بار، لا الہ الا اللہ بھی 200 بار۔ بس لا الہ الا اللہ جب پڑھیں تو 20-30 دفعہ تقریباً پڑھنے کے بعد محمد الرسول اللہ پڑھ لیا جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الا اللہ بھی 200 بار۔ اس کے بعد اللہ اللہ اللہ، یہ بھی آپ نے 200 بار پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ کے وظائف پورے ہو گئے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد آپ نے یہی
مغرب کی نماز سنتے پڑھنے کے بعد فرض اور سنت نماز کی ادائیگی کے بعد 6 رکعت آپ نے صلاۃ اوابین پڑھنی ہے. صلاۃ اوابین 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ کل شریف پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ درود شریف 100 بار اور جو دیگر لا الہ الا اللہ اللہ یہ 200 بار پڑھنے ہیں. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو مغرب کی نماز کے بعد یہ وظیفہ آپ پورا کر سکتے ہیں، اور اگر وقت نہیں تو مغرب کی نماز کے بعد درود شریف پڑھ لیں، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ یہ 3 آپ کے جو وظیفہ ہے یہ آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی توبہ کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو موقع ملا ہے، توبہ کی ہے، اس پہ اللہ ہمیں استقامت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب رسول یا حبیبی سلام علیکہ علی نبی اصحاب نبی اور شہداء کرام گول باغے رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت پہ غوث اعظم امام التقى والنقى غوث اعظم امام التقى والنقى جلو آئے قدرات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت چروی حضرت خواجہ عبد الرحمن قطب الاولیاء قبلہ سید احمد شاہ نائب مصطفیٰ اقطب شاہ دیان دین و ملت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں اولاد رسول کی پھول سیدی آقا طاہر شاہ زینت قادریت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام بز میں ہدایت اولاد
سیدی مرشدی آقا صابر شاہ رونق اہل سنت بیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت بیلا کھو سلام شمع وز میں خواجہ خواجگان رازائے ہندوستان اعلی حضرت صدر اللہ فاضل اور علامہ غازی شیر بنگلہ کاملان طریقت پہ کامل درود حاملان شریعت لاکھوں سلام مصطفیٰ بیلا کھو سلام شمع وز میں یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلامی عاجزانہ بہر اکبر سورہ فاتحہ المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم نے جو کچھ پڑھا حضور کو اللہ مجالے کو بخش دیا. اللهم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. آمین. یا اللہ تیرا شکر بجا لاتے ہیں یا اللہ کہ تو نے ہمیں آج جمعہ کا مبارک دن نصیب فرمایا. یا اللہ ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں آج تو نے ہمیں اس مبارک محفل میں شرکت کی توفیق نصیب فرمایا. یا اللہ ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ آج تو نے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمایا. یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں سلسلہ دیا. یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اولیاء اللہ سید احمد شاہ سرکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں کی یا اللہ سرپرستی ہمیں عطا فرمائی. یا اللہ تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو نے ہمیں سلسلہ دیا. یا اللہ تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو نے ہمیں جامعہ دیا. یا اللہ تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو نے ہمیں غوثیہ کمیٹیز دے دی. یا اللہ تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو نے ہمیں دعوت الخیر مسلمانوں کی خدمت کرنے، تربیت کرنے، تعلیم حاصل کرنے، اس کے لیے ہمیں دعوت الخیر دیا، جامعہ دیا جہاں سے لاکھوں علماء فیضیاب ہو رہے ہیں. یا اللہ تیرا خصوصی کرم ہے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے روحانی اولاد پر جن سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسے کام پہ لگا دیا ہے کہ جس سے تیری رضا کا حصول آسان ہو جاتا ہے. تجھے راضی کرنا جو ہے ہمارے لیے
آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ذرائع، یہ وسائل اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے یا اللہ تو نے ہمیں عطا کیے ہیں اور ہم تیرا ہی شکر بجا لاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان اداروں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں سلسلے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ سلسلہ کہ آج لاکھوں فرزندان توحید نے آج توبہ کی ہے، کل 60 70 65 70 لاکھ لوگوں نے کل حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے خوشی میں جہاں خوشی بنائی وہاں اللہ تعالیٰ کے شکر بھی بجا لائے کہ اللہ نے ہمیں حضور کی نعمت سے نوازا۔ یہ ادارہ، یہ سلسلہ، یہ سب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقصد حیات ہے، دنیا میں آپ جس مقصد کے لیے تشریف لائے اور دنیا سے جانے کے بعد یہ ذمہ داری جو ہے اولیاء اللہ، علماء، اولیاء اللہ، صوفیاء کے سپرد کی گئی ہے۔ اور آج یہ جتنے بھائی بھی جمع ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ خوش قسمت ساتھی ہیں کہ جن کا تعلق ایک سلسلے سے ہے، اولیاء اللہ سے ہے، صوفیاء سے ہے، غوثیت سے ہے اور اقداب سے ہے، اولیاء اللہ سے ہے، صالحین کے ساتھ ہے، صوفیاء کے ساتھ تعلق ہے۔ یا اللہ ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں۔ آمین۔ یہی تعلق ہی ہمارے نجات کا آمین۔ ذریعہ ہے۔ نیکوں کے ساتھ ہوں گے تو نیک ہو جائیں گے، آمین۔ برے کے ساتھ ہوں گے تو برے ہو جائیں گے۔ یا اللہ تو نے ہمیں اس سلسلے کے جو مشائخ ہیں ان کا فیض ہمیں نصیب ہوا ہے، اس بیت کے ذریعے سے یہ جو ہم دامن تھام لیتے ہیں، جو بیت کرتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یا اللہ یہ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلسلہ ہے، وہیں سے چلا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی تک پہنچا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی سے یہ سلسلہ وقت کے کتب، غوث، ولی، ان کے ذریعے سے ہوتے ہوئے چور خواجہ عبد الرحمن چوری رحمت اللہ علیہ اور ان سے سید احمد شاہ سرکوٹی رحمت اللہ علیہ، سید طیب شاہ رحمت اللہ علیہ اور طاہر شاہ صاحب کے ذریعے یہ سلسلہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو یا اللہ ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ آج جو بھائی سلسلے میں داخل ہو گئے وہ اس کڑی اور لڑی کا حصہ بن گئے، جس کا ایک سرا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے اور راستے میں شیخ عبد القادر نے بھی اس کو تھاما ہے، پھر یہ ولیوں کا جو سلسلہ ہے سب نے اس کو تھاما ہے، اور اس لڑی کو ہم جیسے گناہگاروں کو بھی یہ تو نے کرم کیا کہ ہم بھی اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم نے جوڑ دیا۔ یا اللہ ان کے صدقے، ان حضور کے غلاموں کے صدقے، ہمارے آقا رحمت للعالمین کے صدقے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ ہم سب کی مغفرت فرما، آمین۔ سب پہ رحم فرما، آمین۔ کرم فرما، آمین۔ گناہوں سے یا اللہ توبہ کی ہے، یہ توبہ کو قبول فرما، آمین۔ آئندہ کے لیے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق آمین۔ نصیب۔ یا اللہ یہ بیٹھے ہوئے بھائی جو پنڈال میں ہیں، جو پنڈال سے باہر ہیں، گلیوں اور کوچوں میں بیٹھے ہیں، جو خانقاہ میں بیٹھے ہیں، جو یہاں کے میدانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج اس جمعہ مبارک کے اس نورانی محفل سے وہ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ یا اللہ سب کی دلوں کی مرادوں کو پورا فرما، آمین۔ سب کی چھوٹی چھوٹی مرادیں ہیں، کوئی بیٹا مانگ رہا ہے، یا اللہ بیٹا تو دینے والا ہے، آمین۔ یا اللہ ہم گناہگار خطاکار ہاتھ پھیلا کے تجھ سے چاہتے ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما، آمین۔ بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما۔ آمین۔ یا اللہ جن کے ہاں رزق کی کمی ہے، بڑے خزانے ہیں تیرے، کھول دے ان خزانوں کو، آمین۔ ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، آمین۔ اللہ ان کی جو مشکلات ہے سب کی آسانی فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں
دین پہ استقامت نصیب فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے بس حملوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ ہمیں تو یا اللہ تجھ سے اور تیرے حبیب سے ہمیں دور کرنے کی کوشش کر۔ یا اللہ ہمیں بس اپنے حبیب کے سائے میں رکھ، اپنی قربت نصیب فرما، اور جو وعدہ آج ہم نے کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہماری بنگلہ دیش کی حکومت جنہوں نے میلاد شریف کی کل کا جو جلوس لاکھوں 60-70 لاکھ لوگوں کا جلوس تھا، اور بنگلہ دیش کی حکومت نے بنگلہ دیش کے جتنے ادارے ہیں، پولیس ہے، CID ہے، IB ہے، MI ہے، سٹی کارپوریشن ہے، یہاں کے کل تشریف لائے تھے MP صاحب، ہماری غلطی ہے، ان کو موقع دینا چاہیے تھا تقریر کرنے کا، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ میئر صاحب نے ایک تقریر کی، ان کی تقریر رہ گئی۔ جتنے بھی اس پروگرام کے اندر، یہ سب کا نام لینا بڑا مشکل ہے، لیکن حکومت کا اور حکومت کے جتنے بھی اہلکار ہیں، جتنے انسٹیٹیوشن ادارے ہیں، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں سلسلے کی انجمن کے طرف سے ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بھرپور طریقے سے ہمارا ساتھ دیا ہے، پورا پروٹوکول دیا ہے، پورے جلوس کو ارینج کیا ہے۔ یہ لاکھوں لوگوں کو کنٹرول کرنا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، لیکن حتی المقدور انہوں نے بھرپور کوششیں کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی گناہوں کو معاف فرمائے، ان کو بھی ترقیاں نصیب ہوں، خوشیاں نصیب ہو، دونوں جہان کی بہتری ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔